ताजील इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। शहज़ादी कौनैन के जानिसारों पर सलावत। सूरह फातिहा। दुआए सलामती इमाम ज़माना सब मिलकर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत وناصرا ودليلا وعينا حتى تحسنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين صلوات बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सलावत। तमाम तर हम्द व सना, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाहिद के लिए कि जो दोनों जहाँ का खालिक व मालिक है। ऐसा रहमान है, ऐसा रहीम है कि वो उसे भी अता करता है जो उसकी इबादत करता है और वो उसे भी अता करता है जो उसकी इबादत नहीं करता। वो परवरदिगार आलम जो रहमान है, रहीम है और अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो परवरदिगार आलम कि जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा और ना ही उसकी नेमतों का शुक्र मुमकिन है और ना ही शुमार मुमकिन है। वो परवरदिगार आलम कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद हमें ज़ाहिरी बातनी तमाम नेमतों से मालामाल किया और उसकी सबसे बड़ी नेमत जिसे नेमत उज़्मा कहा जाता है यानी विलायत अली, उसने हमारी वाबस्तगी ऐसे घराने से की जो घराना सरचश्मे हिदायत है, जिस घराने से कभी कोई साइल भी खाली हाथ वापस नहीं आया। सलावत।
جیسا کہ جس ابتدا میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام بنایا وہ خدا کے دین کے حوالے سے ہے، وہ دین جو خدا کو بے حد پسند ہے، جس دین کی خاطر امام حسین نے اپنے تمام خاندان کو قربان کر دیا۔ اگر امام حسین کے مقصد حیات پر غور کیا جائے تو امام حسین کا مدینے سے کربلا جانے کا مقصد خون بہانا نہیں تھا، بلکہ میرے مولا کا اصل مقصد اور ہدف اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا اور نانا کے دین کی اصلاح کرنا تھا۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اگر ہم کربلا میں بنیادی کردار کو دیکھنا چاہیں تو حسین کا کردار نظر آتا ہے، جس کی جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی نابانیاں صفِ کربلا پر ہر طرف نظر آتی ہے، اور جس نے ہر طرح کی قربانی دے کر دین الہی کو بچایا، اور جس کے ایک اشارے پر مختصر لشکر مرتب ہوا تھا، یعنی جس کے ایک اشارے پر 72 کے 72 قربان ہو گئے، جس نے تمام خاندان کو قربان کر کے اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے۔ صلوات۔ اگر امام حسین کی شخصیت پر غور کیا جائے تو امام حسین کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ بھئی مسلمان ہو، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو امام حسین کے بارے میں نہ جانتے ہوں، کوئی ایسی قوم ہے ہی نہیں جو امام کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ کم از کم اتنا تو معلوم ہوگا کہ امام حسین خاتم النبیین کے نواسے ہیں۔ صلوات۔ مولائے کائنات کے فرزند ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، اور امام حسن کے بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے پوتے ہیں، اور یہ وہ سارے رشتے ہیں جو انسان کی عظمت کا بہترین علامت ہے۔ اگر رسول کے نواسی کی بات کی جائے تو ایسا نواسا جو کم سنی کے عالم میں اسلام کی برتری، قرآن کی صداقت اور توحید کی حفاظت میں شریک کیا جائے۔ عزیزان محترم، رسول نے اپنی پشت پر بٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ جو اہمیت باقی بزرگوں کی بددعا کی ہے وہی اہمیت حسین کی بددعا کی ہے، اور جس طرح میدان مباہلہ میں نانا اور ماں باپ کی ہے اسی طرح حسین کی ہے، اور جس طرح اسلام کا مستقبل ان بزرگوں سے وابستہ ہے اسی طرح اسلام کا حال اس کمسن سے وابستہ ہے، اور ان تمام خصوصیت میں اس پوری کائنات میں ان کے بھائی حسن مجتبیٰ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ صلوات۔ بھائی کیا شان ہے حسین کی، کیا مرتبہ ہے حسین کا کہ ہم حسین کے فضائل بیان کرنے بیٹھ جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن حسین کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بھئی یہ وہ حسین ہے کہ دنیا کل بھی چاہتی تھی کہ حسین مٹ جائے، کربلا مٹ جائے، دنیا آج بھی چاہتی ہے کہ حسین مٹ جائے، کربلا مٹ جائے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جتنا تم حسین کو مٹانے کی کوشش کرو گے، جتنا تم کربلا کو مٹانے کی کوشش کرو گے، اتنا حسین بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنی کربلا بڑھتی چلی جائے گی کہ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ صلوات۔ بس عزاداروں نے مظلوم کربلا، آج اس فرش عزا پر ایک ماں کو ایک لال کا پرسہ دینا ہے۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا دل کھول کر پرسہ دینا، کیونکہ آج اس فرش عزا پر پابندی نہیں ہے، رونے پر کوئی تماچے نہیں مارے گا، لیکن ہائے سکینہ کی غربت، جب بابا کو روتی تھی تو تماچے لگتے تھے۔ عزادارہ آج اسی حسین کا پرسہ دینا ہے۔ عزادارہ میرے مولا
وقت آخر رخصت ہونے کے لیے بیویوں کے خیموں میں آئے اور بیویوں سے آخری رخصت ہو کر اپنی بیٹی سکینہ بنت الحسین کے پاس آئے اور کہا سکینہ آج سے ایسے زندگی گزارنا جیسے یتیم گزارا کرتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہیں بابا جان یتیمی کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا رو کر کہتے ہیں مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، جب کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں تو سمجھ جانا یتیم ہو، جب شمر لعین منہ پہ تماچے مارے تو سمجھ جانا تم یتیم ہو۔ سکینہ جسے خاک پر سونے کی عادت ڈالو۔ اور میرے مولا یہ کہہ کر یہ اپنی بہن سے یہ کہہ کر رخصت ہونے لگے کہ اے بہن زینب آج سے حسین کی یتیمہ تمہارے حوالے، یہ کہہ کر مقتل کی جانب آئے ہیں اور 3 دن کی بھوک و پیاس میں جنگ کرتے ہیں۔ عزادارہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں جنگ کر کے کچھ یزیدی فوج کو وصل جہنم کیا اور کسی شکی نے ایسا تیر مارا جو میرے مولا کے بدن مبارک پر لگا۔ یہ منظر 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی، وہ بہن زینب جو اپنے بچوں کو نہ روئی، جب بھی روئی حسین کہہ کر روئی۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا پھر شمر نے حکم دیا کہ تمام لاشوں کو پامال کیا جائے، تمام شہداء کے سروں کو نوک نیزہ بلند کیا گیا اور میرے مولا کا لاشا کربلا کی سرزمین پہ بے گور و بے کفن چھوڑ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔